جی تو ہم اصطلاحاً دیکھ رہے تھے کہ اصطلاحاً جو ہے وہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کہ مخصوص اقوال اور افعال پر مشتمل ہو، اور جس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے اور جس کا اختتام سلام پر ہوتا ہے۔ یعنی کہ نماز میں جو بھی آپ افعال کرتے ہیں، آپ کا ایک ایک ایکشن اور جو بھی کچھ آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، یہ سب ایک مخصوص ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ جس طریقے سے بھی نماز پڑھ لے، بلکہ اس کا طریقہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سکھایا ہے، ہمیں اسی طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قابل قبول ہوگی، ادروائز ہماری نماز کو واپس ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اور آغاز بیسکلی ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے، یعنی جو آپ کی فرسٹ تکبیر ہوتی ہے، جس کو آپ اوپننگ تکبیر بھی کہتے ہیں، سب سے پہلے جو آپ اللہ اکبر کرتے ہیں وہ آپ کی تکبیر تحریمہ ہے۔ بس جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی تو آپ کی نماز اسٹارٹ ہو گئی، اور جو اختتام ہوگا وہ آپ کے تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہاں پہ آپ کے جا کے ختم ہوگا۔ اہمیت اور فرضیت کے بارے میں آپ سب بھی بہت اچھے سے نماز کے بارے میں جانتے ہیں، اور ہم بچپن سے اس بات کے بارے میں پڑھ بھی رہے ہیں کہ توحید کے بعد سب سے پہلے جو سب سے عظیم چیز ہے وہ نماز ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز وہ چیز ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، اور جس کی نماز ہی اچھی نہیں ہوگی اس سے تو پھر باقی چیزوں کے بارے میں سوال کیے ہی نہیں جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ ہماری نماز اس قابل ہو کہ کم از کم اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے قبول ضرور کرے انشاءاللہ، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے مزید ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کریں۔ اور نماز فرض کب ہوئی تھی؟ آپ کو پتہ ہے اس کی اہمیت بھی آپ کو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو دین کے احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اوپر نازل کیے تھے، لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس آسمانوں پہ بلایا تھا، یعنی سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر بلایا تھا، اور پھر وہاں پہ آپ کو نماز کا تحفہ عطا کیا تھا۔ اس سے بھی آپ کو نماز کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو اسلام ہے اس کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اور اس میں سے ایک رکن نماز ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں آپ کی نماز کو اہمیت مزید اس کی بڑھا دیتی ہیں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے نماز کی۔ یعنی اگر آپ کا آپ دیکھیں کوئی بھی اگر آپ بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں تو اس بلڈنگ کے کچھ ستون ہوتے ہیں، اگر وہ ستون نہیں ہوں گے یا کوئی ایک بھی ستون نہیں ہوگا تو آپ کی بلڈنگ قائم نہیں رہ سکے گی بلکہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ ارکان ہے اسلام کے، جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اس میں سے اگر کوئی ایک رکن بھی آپ پورا نہیں کر پائیں گے تو آپ کا اسلام مکمل نہیں ہو سکے گا۔ تو ہمارے ایمان کے، ہمارے اسلام کے مکمل ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہترین بنائیں انشاءاللہ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں اس کی اہمیت مزید اس بات سے بڑھ جاتی ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حال میں حکم دیا ہے۔ یعنی آپ بیمار ہیں، آپ تندرست ہیں، آپ مسافر ہیں، آپ اپنے گھر میں مقیم ہیں، آپ ایون جنگ کی حالت میں بھی ہیں، جنگ میں بھی آپ اگر ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اس حالت میں بھی نماز آپ کو معاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے مزید چیزوں میں بہت سی سہولتیں دی ہیں کہ اگر کوئی مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس روزے کو پورا کر لے۔ اسی طرح سے کوئی بیمار ہے بہت زیادہ تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں وہ روزہ پورا کر لے۔ کوئی انسان حج، آپ دیکھیں حج ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو استطاعت رکھتا ہے مالی بھی اور جسمانی بھی اس کے اوپر حج فرض ہے۔ زکوٰۃ آپ دیکھیں تو زکوٰۃ کا کیا ہے کہ زکوٰۃ بھی صرف صاحب نصاب پر فرض ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر ایک پہ، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ بادشاہ بھی ہو، چاہے وہ کوئی دلہن بھی ہو۔ ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان دلہن بن گیا تو اس کے اوپر تو ساری نمازیں معاف ہو گئیں، کم از کم اس دن جس دن وہ دلہن بنی ہے تو اب وہ اتنا میک اپ کر کے کیسے نمازیں ادا کرے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہر حال میں آپ غم میں ہیں، خوشی میں ہیں، کچھ بھی ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، جب آپ دیکھیں جنگ کی حالت میں بھی آپ کو نماز معاف نہیں ہے تو باقی تو مجھے لگتا ہے سارے موقع اس سے بہت چھوٹے موقع ہیں۔ ایون اگر کوئی بیمار بھی ہو گیا ہے، وہ اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو اشاروں سے پڑھ لے۔ یعنی معافی نہیں ہے کسی بھی چیز میں، سوائے کچھ کنڈیشنز کے، وہ ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ کوئی بے ہوش ہو گیا یا کچھ بھی اس طرح کی بات ہے، لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے۔
اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہی صلاۃ الخوف کا بھی طریقہ بتایا، جو جنگ کی حالت میں آپ نماز پڑھیں گے اس کا پورا طریقہ قرآن میں ہی موجود ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اچھا وہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہ بھی جماعت کا حکم ہے، یعنی جماعت کی اہمیت بھی ہمیں اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ جنگ کی حالت میں بھی ہیں نا تو اس میں بھی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا ہے قرآن میں وہ بھی جماعت کے ساتھ سکھایا ہے۔ تو آج کل جماعتوں کی حفاظت بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، نماز تو پھر بھی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ وہ انڈیویجولی اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہم سب کو بہت زیادہ اپنے جو میلز ہیں ہمارے گھر میں، ہمارے اب باپ بھائی یا شوہر یا بچے ہمارے، ان سب کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی جماعتوں کی حفاظت کریں، اور ضرور نکلیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ اچھا یہاں تک تو ہم نے بات کی نماز پڑھنے کے حوالے سے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اب نماز چھوڑنے کا کیا حکم ہے، یعنی اگر کوئی انسان نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سخت وعید بیان فرمائی ہے، اور اس کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ یعنی جنہوں نے جان بوجھ کے اپنی نمازیں ضائع کر دیں اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہے، اس سے کیا مراد ہے کہ لیٹ سپوز کہ آپ بازار گئے ہوئے شاپنگ کے لیے اور نماز کا وقت ہو گیا، اور آپ اپنی خواہش کے مطابق آپ نے کہا چلو میں ابھی شاپنگ کر لیتی ہوں، نماز پڑھ لیتی، تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گی، تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گی، گھر جا کے پڑھ لوں گی، اور ہوتے 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 آپ کا نماز کا ٹائم ہی ختم ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے شدید قسم کی وعید سنائی ہے، یعنی جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ شاپنگ پہ گئے ہوئے ہیں، آپ گھومنے گئے ہوئے ہیں، آپ کسی شادی میں گئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے، نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ جب دوزخی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں کہیں گے، لیکن سب سے پہلی بات جو وہ کیا کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی پہلی چیز جو انسان کے جنت میں جانے کو روک سکتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ اس لیے بھی ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو بہترین بنانے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ فویل للمصلین، کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ یعنی یہاں پہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان نماز ہی پڑھ رہا ہے لیکن اسٹل اس کے لیے ویل ہے، ویل ایک جہنم کی وادی ہے۔ کیوں؟ جو کہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن پوری کی پوری نماز میں ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ دیکھیں بیچ میں آپ کو خیالات آنا بہت نیچرل ہے، اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے ویسے تو، لیکن پھر بھی اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی نماز ایکسیپٹیبل ہے، لیکن پوری کی پوری نماز میں آپ سب سے جو غفلت ہے نا، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ آپ اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں، یعنی کہ آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے نماز تو پڑھ لی لیکن کیا آپ ٹائم نکال کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یعنی بالکل ہی یا تو ٹائم ختم ہو چکا تھا یا بالکل اینڈ کا ٹائم چل رہا تھا اور آپ آئے اور جلدی جلدی آپ نے جیسے کہتے ہیں نا کہ بس ٹکرے مارنے والی نماز وہ پڑھ کے آپ چلے گئے۔ یہ بھی نماز سے غفلت میں ہی آتا ہے۔ ایک انسان کہے گا میں نے نماز تو پڑھ لی بٹ اس کی نماز کیسی تھی؟ پھر کیا کہ اچھا آپ نے نماز بھی پڑھی، ٹائم پہ بھی پڑھ لی، لیکن کیا کہ پوری کی پوری نماز میں آپ کچھ اور سوچتے رہے۔ دیکھیں خیالات آنا جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ نیچرل ہے، نماز میں آپ کو خیالات آئیں گے، لیکن اس کے بعد پھر دو لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ان خیالات کو جھٹک کر اور واپس اپنی نماز سے فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں جو ان کو خیالات آتے ہیں نا، وہ مزید ان کو تقویت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو خیال آیا کہ کسی پارٹی کا، اچھا اب وہ سوچنے لگتا ہے اچھا اس پارٹی میں کیا پہن کے جاؤں گی، اچھا اچھا وہ پہن کے جا، اچھا وہاں پہ کھانا کیا ہوگا، اچھا وہاں پہ کون کون آیا ہو۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ نماز میں خیالات آنا نیچرل ہے لیکن ہمیں ان خیالات کو جھٹک کے اپنی نماز پہ فوکس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بہترین طریقہ جو کہتے ہیں نماز پہ فوکس کرنے کا اس کے لیے ہے کہ آپ کو اس کی ٹرانسلیشن آتی ہو، اور آئی ہوپ کہ آپ کو الحمدللہ سبھی کو آتی ہوگی۔ اس سے بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ ایک چیز جو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی نا تو اس کو آپ ایک صرف اپنے روٹین ورک کی طرح اس کو بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بس روٹین کی طرح اس کو پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں،
لیکن جب آپ کو نماز کی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا بات کر رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے آپ کا فوکس نماز پہ بڑھ جاتا ہے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ آپ کی نماز میں کوئی ڈسٹربنس لا سکتی ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان سب کو بھی اپنے سے دور کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسی جگہ جہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو ہم وہیں پہ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ہم اپنی نماز سے فوکس نہیں کر پاتے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی الگ سی جگہ پہ کونے پہ جا کے وہاں پہ نماز ادا کر لی جائے۔ پھر کیا کہ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں کہ بہت آپ کو پتہ ہے کہ ریاکاری کو جو ہے وہ مخفی شرک کہا گیا ہے۔ یعنی کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، ریاکاری میں بھی آپ دوسرے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں۔ ایک کام ہوتا ہے جو آپ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ کام دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا میری واہ واہ کرے۔ اچھا، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ خود اکیلے میں تھے تو آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی، اور جب آپ نے دیکھا اور لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے نماز پڑھ لی، یا آپ نے اکیلے میں تھے تو آپ نے ایک نارمل سی نماز پڑھ لی، لیکن جب آپ کو فیل ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ نے لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے قیام اور لمبے لمبے رکوع کرنا شروع کر دیا۔ تو اس میں بھی بہت زیادہ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی یہ خیال ہمارے دل میں نہ آئے کہ ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں تو اب ہم اپنے آپ کو اچھا کر کے ان کے سامنے پیش کریں۔ لوگ آپ کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، اصل میں جو آپ کا مقام ہے نا وہ اللہ کی نظر میں ہے، تو ہم سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارا مقام اچھا ہو جائے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ نمازیوں کے لیے جنت میں بھی داخلے کی بشارت ہے۔ جن کی نمازیں اچھی ہوں گی، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پہ شرک کے بعد یا توحید کے بعد نمازوں کا ذکر کیا ہے، اور پوری کی پوری کافی کافی آیات یعنی نمازوں کی اہمیت پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ جیسے کہ آپ سورۃ المؤمنون میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا نمازوں پہ آپ کو اس کی اہمیت بتائی کہ جو اپنے نمازوں کی پوری نگرانی کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی، نگرانی سے بھی مراد یہی ہے کہ یعنی ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ کا دل چاہے تو آپ نے نماز پڑھ لی، نہیں دل چاہا تو نماز نہیں پڑھی۔ کبھی حالات صحیح تھے آپ نے نماز پڑھ لی، کبھی مشکل لگا کہیں باہر تھے کچھ تھا تو آپ نے نماز چھوڑ دی، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کفر اور اسلام میں بیسیکلی فرق کرنے والی چیز بھی نماز ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اگر کوئی شخص عشاء کی نماز میں نہیں آتا تھا اور فجر کی نماز میں نہیں آتا تھا تو اس کے بارے میں تو یہی تصور کر لیا جاتا تھا کہ یہ منافق ہو گیا۔ اب تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو جماعتوں کا اس طرح سے اہتمام ہی نہیں کیا جا رہا ہوتا، لیکن وہاں پہ یہ جماعتوں کی بھی اتنی زیادہ اہمیت تھی۔ اس کے علاوہ بھی جو نماز ہے وہ آپ کے لیے ایک نور کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انسان بہت سی برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ ایک نمازی انسان جب کوئی برائی کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں، میں کیسے یہ کام کروں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، تو وہ بہت ساری برائیوں سے بھی پھر بچ جاتا ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر قیامت کے دن فرعون، حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے کافروں کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے۔ فرعون کے بارے میں تو آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ کتنا بڑا وہ کافر تھا اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آج تک اس کی مثال ہمارے سامنے پیش کر کے رکھ دی ہے۔ اور پھر حامان جو کہ اسی کا وزیر تھا، امیہ بن خلف جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، مطلب یہ سب بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا جو کہ اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا۔ پھر نماز سکون کا ذریعہ، آپ سب کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کیا فرماتے تھے کہ اذان دو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا پہنچاؤ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا تو ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے کہ آپ کے بارے میں ایک صحابی کیا فرماتے ہیں کہ میں ایک رات آپ کے ساتھ آپ کی نماز میں شریک ہو گیا، اور آپ نے ماشاءاللہ مطلب اس نماز میں آپ نے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، یعنی ایک رکعت میں اتنی بڑی بڑی صورتیں پڑھ ڈالیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اپنی امت کو آخری پیغام دیا وہ بھی نماز کے بارے میں ہی تھا کہ نماز نماز اور تمہارے مملوک یعنی جو تمہارے غلام ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت نزا میں تھے تو کس طریقے سے آپ جماعت میں شرکت کرنے کے لیے آتے تھے، یعنی آپ کے لیے چلنا مشکل ہوتا تھا پھر بھی آپ دو آدمیوں کا سہارا لے کے جماعت میں شریک ہوتے تھے، تو اس سے بھی ہمیں جماعت کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اب یہاں سے تو ہم نے ساری نماز کی اہمیت کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چلا، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟
تو امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ بے نمازی جو وہ کافر ہے، مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ یعنی حنابلہ کے نزدیک ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہا، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن امام شافعی اور امام مالک ان کا اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا قتل ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر نہیں ہے اور نہ ہی واجب القتل ہے، اس کو قید اور اسے سزا دی جائے گی کہ وہ توبہ کر لے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، یا پھر اسی حالت میں مر جائے۔ اب یہاں پہ بیسیکلی آپ کو یہ فرق جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے تو مسلمان ہے، لیکن وہ نماز کا انکار کرتا ہے، یعنی وہ نماز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نماز مجھ پہ فرض ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ نماز کے ہی منکر ہے، نماز کا انکار کر دیتا ہے کہ نماز مجھ پہ فرض ہی نہیں ہے، نماز کی جیسی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض نہیں کی۔ تو ایسا شخص تو بالاتفاق کافر ہے، کیونکہ اس نے نماز کا انکار کر دیا، یعنی ایک ایسی عبادت کا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا، اس نے اس عبادت کا انکار کر دیا۔ تو ایسا جو نماز کا منکر ہے وہ بالاتفاق کافر ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو کہ انکار نہیں کرتا، یعنی وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ ٹھیک ہے، دونوں میں آپ ڈفرینس محسوس کریں کہ ایک انسان وہ ہے جو کہ نماز کا انکار ہی کر دیتا ہے بیسیکلی، مطلب وہ کہتا ہے کہ نہیں، نماز کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو بالاتفاق کافر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں آپ کو ملتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تھا تو اس کے بعد جو سب سے پہلا مسئلہ ہی وہ یہی ہوا تھا نا، کہ بہت سے سارے لوگوں نے نماز اور زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا کہ میں ان سب لوگوں سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ وہ کافر ہو جاتا ہے پھر۔ لیکن ایک انسان ہے وہ مانتے ہیں کہ ہاں نماز ہم پہ فرض ہے، لیکن صرف اپنی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، تو ایسا شخص راجح قول کے مطابق خطرے میں ہے، یعنی وہ کافر تو آپ اس کو نہیں کہیں گے، اس پہ جو احکامات ہیں وہ مسلمان والے ہی لگیں گے، یعنی اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا، لیکن اس کا معاملہ جو ہے نا بہت ایک خطرناک حد میں ہوگا، اور اس کو ڈرنا چاہیے اس چیز سے بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ تو ہم اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ پہ ہی چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہ سب کو یہ بات سب کے علم میں رہے کہ نماز کو چھوڑنے والا جو ہے نا وہ بہت مطلب ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور اللہ نہ کرے اگر وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو اس کو اس کی بہت بڑی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، اور دنیا میں بھی ایسے کاموں کی سزا تو مل ہی جاتی ہے۔ تو اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد ہے نماز کی شرائط، یعنی وہ کون سی شرائط ہے جس کی وجہ سے نماز ہم پر فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، کن لوگوں پر واجب، یعنی نماز کے واجب ہونے کی کیا شرائط ہے، اور دوسری ہے کہ نماز کی خود کی کیا شرائط ہے، یعنی ایک تو یہ کہ کن لوگوں پہ نماز واجب ہوگی، ایسی کون سی ان کے اندر کنڈیشنز پائی جانی چاہیے کہ جس کے بعد ان پہ نماز واجب ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ نماز ایکسیپٹنس کب ہوگی نماز کی آپ کی، یعنی نماز کس کون سی اس کے اندر ایسی کنڈیشنز موجود ہوں گی کہ آپ کی نماز کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم واجب کی دیکھ لیتے ہیں کہ کب نماز آپ کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو نماز کے وجوب کے لیے تین شرطیں ہیں۔ ایک اسلام، یعنی انسان اسلام قبول کرے گا، مسلمان ہوگا، تو یہ چیز اس کی نماز کے لیے ضروری ہے، یعنی مسلمان کے اوپر نماز واجب ہے۔ دوسری چیز ہے عقل، یعنی ایک عاقل شخص کے اوپر نماز واجب ہے، ایک پاگل شخص سے نماز کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، اگر وہ پڑھ رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس پہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے بالغ ہونا، اب یہ کہ چھوٹے بچے ہیں اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو واجب ہوگی نماز ان کے اوپر بلوغت کے بعد ہوگی۔ اب جیسے پہلی چیز ہے وہ ہے اسلام، تو اس میں ہے کہ کافر کی نماز صحیح نہیں ہے، لیکن اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا کافر کو نماز ادا کرنے کا گناہ ہوگا یا نہیں گناہ ہوگا۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس مختلف اقوال موجود ہیں، اور راجی قول کے مطابق یہ ہے کہ اگرچہ کافر کے اوپر نماز فرض تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ذمہ یہ تھا کہ وہ اسلام قبول کرے اور اسلام قبول کرنے کے بعد نماز بھی پڑھے۔
تو قیامت کے دن جہاں اس کو اسلام نہ قبول کرنے کی سزا دی جائے گی، وہیں پہ اس کو نماز نہ پڑھنے کی بھی سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں اسلام قبول کیا اور کیوں نہیں نمازیں ادا کی. لیکن یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک کافر ہے اور وہ بعد میں اسلام قبول کرتا ہے، لیٹ سپوز 40 سال کا یا 50 سال کا ہے، اور اس نے اب اس کو اللہ نے ہدایت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اس سے پچھلی نمازوں کا نہیں پوچھا جائے گا. یعنی اس کو پچھلی نمازوں کی قضا ادا نہیں کرنی ہوگی. جو پچھلی نماز ہے اس کی حالت کفر میں ہو گئی، وہ ہو گئی، وہ اس کے لیے معاف ہو جائیں گی. اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل ہے آپ لوگوں کے پاس کہ اس سے پچھلے نمازوں کے بارے میں نہیں ہے، اس کے اوپر ان کی قضا نہیں ہے؟ جی. آپ میں سے کسی کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ میم ایک دفعہ دوبارہ کریں کوشچن. جی. جیسے کہ ایک کافر ہے جو کہ بعد میں مسلمان ہوتا ہے، لیٹ سپوز 30 سال کا ہو گیا یا 40 سال کا ہو گیا یا 50 سال کا ہو گیا، جب بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، تو جو اس کی حالت کفر میں اس کی بہت ساری نمازیں مس ہو گئیں، تو ان کی قضا اس کو ادا نہیں کرنی. کیوں؟ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ میم اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ توبہ سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اگر آپ دلیل کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ چیز ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بعد میں اسلام قبول کیا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، پھر حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آپ کو پتہ ہے. یعنی اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کہ کافی بعد میں اسلام قبول کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا کہ اب جو تمہاری نمازیں قضا ہو گئی تھی اسلام لانے کے بعد، یعنی تم 10 سال بعد اسلام لائے ہو یا 15 سال بعد اسلام لائے ہو، تو اب جتنی تمہاری نمازیں رہ گئی ان کی قضا ادا کرو. تو آپ نے کبھی کسی سے یہ مطالبہ نہیں کیا. تو یہی دلیل ہمارے پاس ہے کہ آج بھی اگر کوئی کافر شخص کسی بھی ایج میں جا کے مسلمان ہوتا ہے تو ہم اس سے اس کی پرانی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کا مطالبہ نہیں کریں گے. اب ویسے بھی آپ دیکھیں لاجیکلی بھی تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ اتنے سارے سالوں کی قضا نماز ادا کرنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے. پھر دوسری جو شرط ہے نماز کے واجب ہونے کی وہ ہے بلوغت. یعنی جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، وہ اس ایج میں پہنچ جاتا ہے، تو اس کے اوپر نماز فرض اور واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی بچے نماز پڑھیں بہت اچھی بات ہے. اور آپ کو پتہ ہے اسپیشلی بچوں کو نماز کا حکم بھی دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ حدیث سے یہ بات ہمیں پتہ بھی چلتی ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیں نماز سکھانی چاہیے جب وہ پورے 7 سال کے ہو جائیں. اس کے بعد ہمیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم بھی دینا چاہیے. اور جب وہ بالغ ہو جائیں، ٹھیک ہے، جس ایج میں وہ بالغ ہو رہے ہیں، جب وہ بالغ ہو جائیں اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں ان کو سزا بھی دینی چاہیے. اب لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکم والدین کے لیے وجوب کی حیثیت رکھتا ہے یا مندوب کی؟ مندوب کا مطلب ہوتا ہے مستحب. ٹھیک ہے، مستحب وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو کرنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ کو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے اوپر دیکھا حدیث میں کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک حکم آپ کو اللہ کے رسول دے رہے ہیں. اب یہ حکم کیا والدین کے لیے واجب ہے یا مستحب؟ یعنی کہ والدین اگر اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا کہتے ہیں تو والدین کو یہ کہنا ضروری ہے، یہ کوئی بات نہیں وہ کہہ دیں تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو حکم ہے یہ اگر یعنی کہ ایک طرح سے سمجھ لیں ان کے اوپر یہ واجب ہے حکم دینا. ٹھیک ہے، یہ حکم دینا والدین کو اپنے بچوں کو کہ نماز پڑھو، ان کو نماز سکھانا، یہ ان کے اوپر واجب ہے. اگر وہ نماز پڑھنے کا حکم دیں گے تو ان کو ثواب ہوگا، اور اگر وہ نہیں دیں گے تو ان کو اس بات پہ گناہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ آپ کی ریت ہے. آپ کو یہ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کی ایک ریت ہوتی ہے اور اس سے ہر انسان سے اس کی جو ریت ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا.
تو یہ آپ کی یہ رعایا ہے، یعنی آپ کے بچے آپ کے جو گھر میں ہیں سارے، آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا، ان کی کیسے تربیت کی، ان کو کیسے براٹ اپ کیا، سب کچھ ان کو نماز سکھائی، ان کو قرآن سکھایا، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے اس چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واجب ہے کہنا والدین کے لیے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ نہیں بولتے، چھوڑ دیتے ہیں کہ بڑا ہوگا خود ہی سیکھ لے گا، خود ہی پڑھ لے گا، تو ایسا نہیں ہے، آپ کو ان کو نماز سکھانا، ان کو نماز کے لیے بولنا یہ ضروری ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے آپ کی نماز کو واجب ہونے کے لیے، وہ ہے عقل، یعنی ایک میم، لاش جی میم اس میں چاہے بچہ بالغ ہو بڑا ہو تب بھی یہ؟ نہیں نہیں، دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے، ویسے تو دیکھیں آپ کہیں، ٹھیک ہے، آپ کہیں، لیکن یہاں پہ زیادہ بات ہے بچے کی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ زیادہ تر بچوں کے لیے بات کی گئی ہے کہ اپنے اولاد کو، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ جب تک ظاہر ہے آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ کہیں، لیکن ایک بات آپ کو یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب بالغ ہو جائیں گے وہ، جب ان کو ہر چیز کی عقل آ جائے گی ایک ایج کے بعد، تو وہ اپنا اچھا برا بہت سا کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، تب کہنا تو آپ کو تب بھی ہے، لیکن آپ اس وقت سختی نہیں کر سکتے پھر ان کا، مطلب آپ کو خود پتہ ہے کہ بہت سے معاملات میں ظاہر ہے آپ اپنے بچے جب بہت بڑے ہو جاتے ہیں 30 35 سال کے، آپ ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، چھوٹے بچوں کے اوپر تو یہاں تک ہے کہ آپ اگر وہ نہیں پڑھتے نماز تو آپ ان کو مار بھی سکتے ہیں، ان پہ سختی بھی کر سکتے ہیں، یعنی جس قسم کی سختی آپ کو لگتا ہے اپنے بچے کے لیے سوٹیبل ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ظاہر ہے جب بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ان پہ اس طرح کی سختی تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر انشاءاللہ اس وقت ہماری پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ بچپن سے ہم نے ان کو سکھایا ہے، ہم نے ان کی یہ چیز ان کے اندر ڈالی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ اس کی بھی اگر آپ دلیل دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کو، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو کہ طوفان نوح میں ختم بھی ہو گیا تھا، تو کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو نہیں بچپن میں بولا ہوگا کہ تم نماز پڑھو؟ کیا نہیں سکھایا ہوگا؟ ضرور سکھایا ہوگا، وہ تو ایک پروفٹ تھے، ایک نبی تھے، تو وہ اپنے جب پوری دنیا کو جب دین کا پیغام دے رہے تھے تو کیا اپنے بچوں کو نہیں دیا ہوگا؟ تو انہوں نے ضرور دیا ہوگا، لیکن اب بڑے ہونے کے بعد ان کے بچے کا کیا عمل تھا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے اس بات کے بارے میں پوچھ نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی نا، ظاہر ایک نبی سے تو آپ اس جی طرح کے کوئی بھی گمان نہیں کر سکتے کہ انہوں نے تربیت نہیں کی ہوگی یا کچھ، تو انہوں نے تو تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی میم، اس میں پھر یہ جو واجب والی کنڈیشن ہے، یعنی کہ جب تک بچہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ایگزیکٹلی ہم یہ exactly. کہہ سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، اب کہنا تو آپ کو بڑوں میں بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ جب بڑے بھی ہو جاتے ہیں بچے، جس حد تک آپ ان کو بول سکتے ہیں آپ بولیں، ٹھیک ہے؟ کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ اپنے پیرنٹس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، اور پیرنٹس کا بھی بہت زیادہ ایک طرح سے روب ہوتا ہے بچوں کے اوپر، اگر وہ 30 سال کے بھی ہو گئے ہیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو بالکل کہیں، لیکن ظاہر ہے وہ سختی والا معاملہ آپ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے پھر۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے کیا اپنے بیٹے کو، اگر وہ آئی ڈونٹ نو کہ اس کی ایج کیا تھی، لیکن آبویسلی وہ بڑا تو تھا، تو کیا وہ ان کو نہیں کہتے ہوں گے نماز؟ وہ کہتے تو ہوں گے ضرور، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کہ آپ کی جو پکڑ ہے نا وہ اس پہ ہے کہ اگر آپ نے کہا ہی نہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ یعنی بچپن سے بھی آپ نے اس کو نہیں کہا، کبھی بڑے ہونے پہ بھی آپ نے نہیں کہا، لیکن دیکھیں آپ کا بچہ، آپ صرف یہ سوچیں اگر آپ کا بچہ ایک 40 سال کا بھی ہو گیا ہے، بالغ بھی ہو گیا ہے، اگر وہ آگ میں جا رہا ہوگا تو کیا آپ اس کو کچھ نہیں کہیں گے؟ آپ اس کو جانے دیں گے کہ چلو ہاں بیٹا جاؤ آگ میں جاؤ آرام سے؟ نہیں میم، انشاءاللہ نہیں۔ ہے نا؟ دنیاوی آگ سے جب ہم اس کو روکنا چاہیں گے تو کیا ہم اسے جہنم کی آگ سے نہیں روکنا چاہیں گے؟ تو اس لیے حتی الامکان جی کوشش یہی کریں جہاں تک آپ کا اختیار ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ بات بیسکلی بچپن کی ہی ہو رہی ہے، لیکن جہاں تک آپ کا اختیار ہے، جس ایج تک آپ کا اختیار ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ آپ کے بچے اتنے نیک ہوں کہ ہمیشہ مرتے دم تک آپ کی بات سنیں اور آپ کی بات کو اہمیت دیں، تو آپ اس ٹائم تک ان کو بولیں، ٹھیک ہے؟ جہاں تک آپ کا اختیار ہے آپ ان کو بولیں، آبویسلی آپ ان پہ سختی نہیں کر سکتے، ان کو مان نہیں سکتے ایک ایج کے بعد، لیکن جتنا ہے آپ بولنے کی ضرور کوشش کریں کہ ان کو نماز کا بولتے ضرور ہیں۔ اس طرح سے پھر تیسری چیز ہے عقل ہمارے پاس، کہ ایک جو لاشعور آدمی ہے اس کے اوپر نماز واجب نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں بھی آپ کو حدیث مل جاتی ہے کہ قلم 3 آدمیوں سے اٹھا لیا گیا، مجنون سے جس کی عقل جاتی رہی یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو جائے، سوئے شخص سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو کہ مستقل پاگل ہے تو اسے نماز پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے اوپر نماز واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
اس سے تو آپ کو پتہ ہے کہ سوئے ہوئے شخص سے بھی، اب اس بات کو جو ہے نا بہت سارے لوگ اپنا ایک ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کہ فجر میں تو ہم سے اٹھا ہی نہیں جاتا، ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، اور اس حدیث کو وہ دلیل بنا لیتے ہیں کہ سوئے ہوئے شخص سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ چیز روٹین میں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ فجر میں آپ پورا اہتمام کریں، رات کو جلدی سوئیں، اپنی نیت کر کے سوئیں، الارم لگا کے سوئیں، بٹ اسٹل اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی، لیکن یہ روٹین میں نہیں ہونی چاہیے چیز، اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی کبھی ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ اس پہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، آپ جب اٹھیں اس ٹائم نماز ادا کر لیں۔ لیکن ایک انسان ہے جو کہ روٹین میں یہی کر رہا ہے کہ اس کو نہ اس سے کوئی تیاری کی، رات میں وہ جو ہے وہ 3 3 4 4 بجے سو رہا ہے، تو وہ کیسے پہ فجر کے ٹائم پہ اٹھے گا اگر وہ ساری رات جاگتا رہا اور ادھر ہلا گلا کرتا رہا یہ وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو بہت سارے لوگ ایکسکیوز کر کے اور غلط اس میں لے جاتے ہیں، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی عقل تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی آدمی تھا، اس کو یا کچھ ٹائم کے لیے وہ بے ہوش ہو جائے یا کوما میں چلے جائے، تو کیا وہ بھی مجنون کے حکم میں آئے گا، اور کہ ہوش آنے پہ وہ اپنی ساری فوت شدہ نمازیں ادا کرے گا؟ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے انسان کو جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصے کے لیے کوما میں چلا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو 3 3 مہینے کے لیے کوما میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آ کے بالکل صحت مند واپس سے ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان 2 دن کے لیے چلا جائے، کوئی 4 دن کے لیے چلا جائے، کوئی بے ہوش ہو جائے، کچھ بھی، تو کیا اس پہ اب جب اس کو کومے سے وہ واپس آیا یا جو اس کی بے ہوشی تھی وہ اس کی ختم ہوئی، وہ واپس سے ہوش میں آیا، تو کیا اب وہ نمازیں ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یعنی اگر کوئی انسان 3 مہینے یا 3 سال تک کومے میں رہا تو اب کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں جو مختلف دلائل ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل دیے ہیں، لیکن جو راجح قول ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر تو کوئی انسان کسی حادثے کی وجہ سے کومے میں چلا گیا یا بے ہوش ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے اگر تو وہ 1 دن سے کم تھا، لائک صرف 5 اس کی نمازیں تھیں، تو پھر تو وہ قضا ادا کرے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اس سے زیادہ دن تھے تو پھر وہ قضائی ادا نہیں کرے گا کیونکہ وہ ایک مشکل کام ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں کچھ کوئی کوئی لوگ خود سے دوائی لے کے بے ہوشی کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کو تو پھر ان کے لیے تو یہ کہ وہ ساری کی ساری نمازیں ادا کریں گے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے کسی نے ایسی دوائی لی کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور پھر ہوش آیا، تو اس کو ہوش آنے پہ جتنی بھی اس کی نمازیں ہیں وہ سب کی سب قضا ادا کرے گا۔ لیکن اگر یہ کوئی حادثتاً ایسا ہو گیا کہ کوئی اس کو آپریشن ہو رہا تھا یا کسی وجہ سے وہ کومے میں چلا گیا، کچھ بھی ہو گیا، اور پھر اس کو اگر 1 دن کے اندر اس کو ہوش آ گیا، تو وہ 1 دن کی جو 5 نمازیں ہیں ان کی قضائی ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس کو تھوڑا بعد میں ہوش آتا ہے، لیٹ سپوز 5 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، تو پھر اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ سب کی قضائی ادا کرے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ ادا کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے واجب اور مستحب کا، اس کو یہ ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ واجب نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن کر لے تو ظاہر ہے obviously ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے، مستحب ہو جائے گا اس کے لیے۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو کہ نماز کے واجب ہونے کی شرائط تھی، یعنی نماز کن لوگوں پہ واجب ہے۔ اب کچھ چیزیں جو کہ نماز کی صحت، کہ نماز کس وقت آپ کی ایکسیپٹیبل ہوگی، اس کی صحت کے لیے بھی کچھ شرائط ہے ہمارے پاس، وہ ہے طہارت، ستر العورہ، استقبال القبلہ، دخول الوقت اور نیت۔ یعنی یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ آپ کی نماز کے اندر موجود ہوں گی تو آپ کی نماز ایکسیپٹیبل ہے۔ ابھی یہاں پہ ہم کچھ پڑھیں گے، آپ کی کلاس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، بس میں ایک بات کر کے کلاس کو ختم کرتی ہوں۔ ہم انشاءاللہ نماز کی شرائط کے بارے میں بھی پڑھیں گے، نماز کے ارکان کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور نماز کے جو واجبات ہیں ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور جو نماز کی سنت ہے ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ ان سب کا ڈفرنس آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ نماز کی شرائط وہ ہوتی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کا شروع سے لے کے آخر تک ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ طہارت اگر آپ دیکھیں تو طہارت تھرو آؤٹ دا نماز، طہارت جو ہے آپ کی ضروری ہے، یعنی جس وقت آپ نے تکبیر تحریمہ کی وہاں سے لے کر اور تسلیم تک آپ کو طاہر ہونا ضروری ہے، آپ کو پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ شرائط وہ ہوتی ہیں جو پہلے سے ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہی نماز آپ کے اوپر لائک آپ کی نماز ویلڈ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ شروع سے ہوتی ہیں اور اینڈ تک رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ستر العورہ اسی طرح سے، یعنی کہ جو آپ کا ستر ہے یہ بھی پوری کی پوری نماز میں آپ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن دی جو تھوڑی سی شاید سمجھنے میں آپ کو مشکل لگتی ہے، کہ
یعنی اس چیز کی میں نے شاید لاسٹ کلاس میں بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ شرط وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگی نا تو آپ کی دوسری چیز نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ ہوگی تو دوسری چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیٹ سپوز اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی شرط پوری نہیں ہوگی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یعنی آپ کی طہارت نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے، آپ کا سطر کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے، اگر آپ نے قبلے کی طرف رخ نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ چیز موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دوسری چیز بھی ہو، یعنی اگر آپ کی طہارت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یا اگر آپ نے استقبال القبلہ ہے، آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا ہوا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں، لیکن ان چیزوں کے موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز بھی آپ ضرور پڑھ رہے ہوں گے۔ کوئی انسان نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، وہ ایسے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو انسان قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہے تو وہ نماز ہی پڑھ رہا ہوگا۔ یہ تھوڑی سی ٹرکی سی ڈیفینیشن ہے، بٹ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جب آپ ایسا اس کو مثالوں سے سمجھیں گے تو ابھی الحمدللہ آپ لوگوں کی کلاس کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا، پھر انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔